يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف سزاوار ہے ذات واجب کے لیے اور درود و سلام اس کے مقرب بندوں پر. یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے. سامعین محترم، یہ 13ویں تقریر ہے اور آپ کی محبت اور عطوفت کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو اس قابل پاتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ان مفاہیم کا تذکرہ کیا جائے جو انتہائی بلند ہیں اور انتہائی عرفہ ہیں، انتہائی عالی ہیں. یہ ہم لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے اگر اس کا تعلق قرآن سے نہ ہوتا، لیکن قرآن نے بڑا ہی ہم پر کرم کیا ہے اور لطف کیا ہے کہ اس نے بندوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا تذکرہ کر سکیں. یہ خدائے قدوس و لم یزل و لا یزال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل رکھا. اور یہ قابلیت کسی مخصوص فرقے اور کسی مخصوص مسلک کے لیے نہیں ہے. جو استطاعت رکھتا ہے اور جس کی لسان استعداد میں طاقت ہے اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. توفیقات الہی شامل رہیں تو یہ کارواں، فکر کا کارواں آگے بڑھتا رہتا ہے. اور اگر توفیق ہی کو سلب کر لیا جائے تو پھر یہ بات، جس کو اگر میں کہوں آپ سے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ فضل ہے اور فضل الہی ہے. وہ جسے کمال دینا چاہتا ہے کمال دیتا ہے، جسے زوال دینا چاہے اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اور ہوا ہے، تاریخ میں ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ فضل کیا آل ابراہیم پر
ابراہیم کے گھرانے پر دنیا حسد کرتی رہے، دنیا جلتی رہے، دنیا انوی بنی رہے، فرق نہیں ہوتا، لیکن جو دینے والا ہے وہ چونکہ گرانٹر ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، گیور ہے، تو اس کے خزانہ قدرت میں کمی نہیں آتی۔ اب جلنے والے جلیں، حسد کرنے والے حسد کریں، کرتے رہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تینوں زمانے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس بات پر حسد کرتے ہیں جو ہم نے اپنے فضل سے دیا آل ابراہیم کو، اس بات پر حسد کرتے ہیں۔ ان کے پاس سے کیا گیا؟ کیا انہوں نے دیا؟ کیا ان کے خزانے میں کوئی کمی آئی؟ کیا انہوں نے کسی طرح سے عطا کیا؟ نہیں، یہ تو ہمارا خزانہ تھا، ہماری قدرت تھی، ہمارا دست قدرت تھا، ہم نے ان تک چیزوں کو پہنچا دیا۔ فضل سے حسد کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک شعار ہے انسانوں کا، اور یہ رہتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن وہاں کہا کہ ان سے حسد کہ جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ تو اب سنو، حسد اپنی انتہا پر چلے جائے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ حسد میں مبتلا اس حد تک کہ اب ہم کتاب بھی دیں گے تو ان کو دیں گے، حکمت بھی دیں گے تو ان کو دیں گے، ملک عظیم بھی دیں گے تو انہی کو دیں گے۔ چھیننے کی طاقت نہیں ہے، زباں بند کر دی جائے وہ دوسری بات ہے، مار دیا جائے وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن جو فضل اس کا جاری ہے وہ نہیں دیکھتا، وہ زمان و مکان سے بلند، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے اس کا فضل۔ تو اب جب کتاب ان تک پہنچ رہی ہے، اور تنہا کتاب بھی نہیں، حکمت ان تک پہنچ رہی ہے، اور حکمت بھی تنہا نہیں، ملک عظیم بھی، تو جیسے ملک عظیم نظر نہیں آتا ویسے حکمت ان کی نظر نہیں آتی، جیسے حکمت نظر نہیں آتی یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کتاب ان تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ سبھی بہترین سننے والے اور سمجھنے والے اور اشاروں تک پہنچنے والے ہیں، تو اپنی اپنی جگہ پر اطمینان قلب رہے کہ ہم اس گھرانے سے وابستہ ہیں جسے آل ابراہیم کہا گیا۔ یہ ہم بندوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان سے وابستگی کا اعلان وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اور اسی اعلان کو کبھی ہم قرآن کی آیت پڑھ کر اور کبھی حدیث سے قطعی مرتبت کے تعلق سے پیش کرنے کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے ظاہر ہے کہ کوئی دخل در معقولات والی کیفیت نہیں ہے، ہم تحریف کے تو قائل ہی نہیں ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ فکری طور پر بھی تحریف نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ بعض دفعہ دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں معلوم کہاں سے کہاں انسان چلے جائے، مگر وہ تحریف فکری تحریف ہوگی۔ فقط آیات قرآنی میں تحریف نہیں ہے، آیات قرآنی کا استنباط کرتے ہوئے بھی اگر فکر آپ کی کہیں اور لے جائے وہ بھی تحریف ہی میں داخل ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ جو دیا وہ ہم نے لے لیا، اور اسی کو آپ شریعت کہتے ہیں، اسی کو آپ حلت و حرمت کہتے ہیں، اسی سے حلال و حرام وابستہ ہے۔ جو انہوں نے دیا لے لیا، جس چیز کو انہوں نے کہا نہیں روکا ہم رک گئے۔ تو اب قرآن کے پڑھنے والے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم یعنی اس پورے سلسلے کو کم از کم ختم کریں تاکہ ہم اور آگے کی منزل پہ نکل جائیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات یاد رکھیے، صاحب مجمع البیان ابو الفضل طبرسی، ان کا سن وفات ہے 548 ہجری، یاد رکھیے۔ انہوں نے سرکار دو عالم سے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، مجھے اس مضمون کو یہاں وائنڈ اپ کرنا ہے اس لیے اس حدیث کو پڑھنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کل امر ذی بال لم یذکر اسمہ اللہ وہو ابتر، ہر اہم کام جو یا جس میں اللہ کا نام یا اللہ کا تذکرہ نہ ہو وہ ابتر ہے۔ الف بے تے رے، پورے قرآن میں ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ، اور سرکار رسالت میں آپ کی حدیث ہے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ
انہوں نے تو کمال کیا کہ تفہیم میں اس حدیث کو رکھا. ظاہر ہے حدیث ہے تو حدیث میں لفظوں کا بھی ایک اعتبار ہوتا ہے. ان کا ماخذ، ان کا مدرک کیا تھا، صاحب مجموع البیان کا کیا تھا، مگر یہ جو کامنالٹی نکل کے آئی، جو فیکٹر آف کامنالٹی ہے، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. یعنی ہم تو یوں زبانی بیانی باتیں کرتے ہیں اتحاد کی، فکری اتحاد تو قائم کر کے دکھائے کوئی، فکری اتحاد تو قائم کر کے دکھائے کہ فکر کیسے متحد ہوتی ہے. مولانا مودودی نے آغاز ہی میں سورہ افتتاح کے آغاز میں انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت لکھا تو اسی انداز سے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر. یہ ان کے حدیث کا یہ طریقہ تھا، یہ سلیقہ تھا. ہر انسان کی توفیقات ہیں اور یہ بڑے ہی انسان ہوتے ہیں جن کو یہ توفیقات نصیب ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کسی شخص پر کتنا اثر ہوگا، اس حدیث کی زد میں آنے والے زمانے میں کون متاثر ہوگا، اس حدیث کے نتیجے میں کس کو زک پہنچے گی، کس کو ٹھیس لگے گی. اتنے استثنائی اصولوں کے ساتھ حدیث اور آیت نہیں بیان کی جاتی. اپنا بھی اگر زد پہ آئے تو آ جائے، بیگانہ تو دور کی بات ہے، اپنا آپ سب یہاں بیٹھیں، امیر المومنین خلافت کر رہے ہیں، بھائی عقیل آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ وقت چاہتے ہیں تو کہا کہ نہیں، یہ وقت تمہارا نہیں ہے، یہ وقت تو عامت الناس کے لیے. جب تمہارا وقت آئے تو اس سرکاری مقام سے اٹھوں گا، جب اپنے گھر پہنچوں تو وہاں گفتگو کرنا. یہ سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہے. اپنا بھی ذات پہ آئے تو آئے. تاریخ میں یہ واقعہ رہ گیا، میں نے چونکہ ظاہر ہے کہ مجھے تو کسی اور طرف جانا ہے، مگر یہ دیکھیے، یہ اس کو میں نے اس لیے پیش کیا آج کہ ذرا سا غور کیجیے آپ کہ جو اہم کام، اب ذی بال کے معنی ذی قدر کے ہیں، قدر والا، قدر کو آسان کر دیجئے اصطلاحاً قیمت والا، قیمتی. لیکن اس کا یہ مطلب روپے پیسے سکے درہم دینار نہیں ہوتا، قیمتی کہتے ہیں. بڑی قیمتی بات کی آپ نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس کو جو ہے کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ تھیلی لے لیجیے پیسوں کی، اتنی قیمتی تھی. نہیں، یہاں قیمتی کا مطلب تو یہ نہیں ہے. قدر و قیمت پر مبنی اگر کوئی کام کر رہے ہو تو مسلمان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آپ کے سامنے ہے جو قدر و قیمت پر مبنی نہ ہو؟ کوئی ایسا لمحہ، معاشرت سے مباشرت تک ہر لمحہ قیمتی، ہر لمحہ قدر پر مبنی. یعنی آنکھ کھلی صبح اور آنکھ بند ہوئی رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں مسلمان کی زندگی میں جو قیمتی نہ ہو، جو قدر والا نہ ہو. تو اب کل امر دلیل اس بات کی ہے کہ ہر کام، اور جب مسلمان کے لیے ہر کام ہے تو وہ بے قیمت نہیں ہوتا، وہ بے وقعت نہیں ہوتا. یعنی آپ کا قدم اٹھانا قیمتی ہے، اس لیے کہ راہ حق میں اٹھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ اٹھانا اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے، آپ کی زبان چل رہی ہے، خدا کی راہ میں مصروف عمل ہے. یعنی یہ وہ زندگی ہے مسلمان کی. اب اگر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوں اور ذمہ دار اس کو ٹھہرایا جائے تو یہ تو بدنصیبی ہے، یہ تو بدنصیبی ہے. اس کا ذمہ دار تو خود انسان ہے. رحمان پر کاہے کے لیے چارجز لگاتا ہے؟ تو ایسی منزل پر یہ دو حدیثیں دو بڑے ہی اہم ترین مفسرین کے پاس سے سورہ فاتحہ کے ضمن مجھے ملیں تو یہی تو میری فکر ہے کہ اگر اتحاد کو یہیں سے آپ اٹھائیں تو محسوس کریں گے کہ ہم میں اور فلاں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم ایک ہی چشمے پر سیراب ہونے والے ہیں. اب وہ فاتحہ کا ہو یا وہ کوثر کا ہو، وہ یہاں ہو یا وہاں ہو، وہیں ملنے والے. راستے بدل کے جائیے مگر ملاقات وہیں ہو رہی ہے. اس سے تو مفر نہیں ہے، اس سے تو فرار نہیں ہے. تو وسعت قلبی ضروری ہے. اس لیے میں نے ان دو احادیث کو لفظ کی ذرا تبدیلی، وہاں تذکرہ جس نے نہیں کیا ذکر. اب اس کا
ذرا سا ترجمہ کرتے ہوئے جس نے کسی کام کو شروع نہیں کیا. میں ذرا اس لفظ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں. یہ شروع اور آخر، آغاز اور انجام مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے تعلق سے، تو مجھے تو آپ رکھیں معاف، اس لیے کہ یہ کچھ طبیعت میں میرے شامل نہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کون سا لمحہ ہے جو اس کے بدون ہے؟ محبوب کے بدون ہے کون سا لمحہ؟ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بغیر کون سا لمحہ ہے؟ آپ کے جلووں سے کوئی وقت بھی خالی آتا ہے، اندھیرا نہیں معلوم کہاں سے. تو جہاں آپ کا محبوب آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے تو آپ کے مطلع پر طلوع ہونے والا آفتاب کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، مسلسل طلوع. وہ تو ہے، ہویدا ہے، آشکار ہے، نظر آ رہا ہے. اب غفلت مجبور کرے کہ آنکھ بند کر لیں اور یہ اعلان کروائے کہ نہیں دن تو نہیں نکلا ہوا ہے، تو یہ تو پھر اب دل کی کجی ہے، یہ زیغ ہے، یہ زیغ ہے. اور زیغ جہاں ہے تو وہاں فتنہ ہے، جہاں فتنہ ہے تو وہاں پہ تعویل بدل جاتی ہے. یہ بڑی آسان سی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. تو طبرسی اور مودودی علیہما رحمہ دونوں نے اپنے مقام پر بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ آنے والا سکسیسر کیا کہے گا اس حدیث کے تعلق سے، ختم کیا ایک لفظ پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کا تذکرہ قائم نہیں کیا اہم امور میں، وہ گویا ایسا ہے جیسے ابتر. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جس نے تعریف نہیں کی، توصیف نہیں کی اللہ کی اپنے کام کے آغاز پر، ابتر. تو اگر بسم اللہ سے مقاسمت ہے تو بحمد اللہ پہ رک جائیے. اتنا ہی تو فرق ہے، اتنا ہی تو فرق ہے. اور کیا فرق نکل کے آیا؟ میری بات کو بہت غور سے سنیے. دیکھیے مجھے کہیں جانا ہے، مجھے کہیں جانا ہے، کسی منزل پہ آپ کے ساتھ جانا ہے. بسم اللہ اور بحمد اللہ میں فرق کتنا ہے؟ اب اگر ایک سطر کا فرق بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنی کم ہمتی پر روئیے، اپنی ہرما نصیبی پر آنسو بہائیے. پھر یہ کہیے کہ بھائی ہم میں تو اتنی بھی قوت برداشت نہیں ہے. تو وہاں کہاں کون کہہ رہا ہے کہ اتحاد کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ بالکل یک دل یک زبان ہو جائیں؟ اختلاف، یہ بھی تو حدیث مسلمانوں سے پہنچی کہ میری امت کا اختلاف رحمت کا باعث ہے. اس سے زحمت کسی کو ہوتی ہو تو ہو، لیکن اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ پھر میں اگر حدیث پہ بات کروں اور پھر راوی اور پھر اسناد اور علم روات اور علم رجال تو تکلیف ہو جاتی، لیکن میں نہیں کرتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اختلاف امت میں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. رسول خدا یہ فرما رہے ہیں مگر اختلاف ہو علمی اختلاف، جس میں وسعت فکر ہو، وسعت نگاہ ہو، جس میں یعنی ٹنل ویژن نہ ہو، جس میں ٹنل ویژن نہ ہو. سرنگ میں ہے بس سرنگ میں ہی رہیں گے، کنویں میں ہے کنویں ہی میں زندگی گزاریں گے. تھوڑی دور کے لیے سورج گزرتا ہے، سمجھتے ہیں وہ اتنی ہی دیر کے لیے رہتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. سورج کب غروب ہوتا ہے بھائی؟ کب غروب ہوتا ہے؟ چاند کب طلوع ہوتا ہے؟ یہ تو رہتے ہیں، یہ تو رہتے ہیں. اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے نظر نہ آئے تو اس کو اپنی آزمائش سمجھو، پیدا کرنے والے کے تعلق سے خلقت میں کمی نہ جانو. یہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کی مجبوری. اب اس مجبوری میں زندہ ہے انسان تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، توصیف کرے، تشکر کرے، وہ ایک مرتبہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. تو ایک ہی لفظ، اب دیکھیے ایک جو لفظ سب سے آخری لفظ ہے وہ کہا، وہ جو بسم اللہ نہ کہے ابتر، وہ جو بحمد اللہ نہ کہے ابتر. اور میں نے کیا عرض کیا؟ لفظ ابتر جس کا مادہ ہی بتر، بے تے رے ہے. عربی اگر قواعد سے واقف ہو جائیں تو 6 حرفی ہوتا ہے مادہ، 4 حرفی نہیں ہوتا. تو اب روٹ بتر استعمال کیا. قرآن 6600 سے زیادہ آیتیں، مگر ابتر ایک مرتبہ استعمال ہوا. کتنا شدید لفظ ہوگا، کتنا سخت لفظ ہوگا، کتنا ایسا لفظ ہوگا کہ جس میں کمپرومائز نہیں ہے. وہ رحمان و رحیم ہے مگر اس میں بچت نہیں ہے، اس میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ اس لیے انا شانئک ھو الابتر، اس لیے نہیں چھوڑوں گا تم کو میں. دیکھیے میرے دوست کا دشمن میرا دوست ہو جائے گا،
ارے اس کی تو نسل قطع کر دوں گا، اس کی تو میں نسل قطع کر دوں گا، وہ پہچانا نہیں جائے گا۔ ہو آج اولاد ابو جہل میں، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے آبا ابو جہل ہیں؟ ہو کوئی آج ابو لہبی، مگر کہہ سکتا ہے، نام کا آخری فقرہ آ سکتا ہے سرنیم بو لہبی؟ ہو کوئی جس کو کوئی کہنے والا کہے کہ عاص ابن وائل، کوئی ہے ولید ابن مغیرہ، نہیں معلوم کتنے نام ہیں، کتنے نام ہیں، اگر لینے پہ آؤں تو فہرست مرتب ہو جائے گی دشمنان رسول کی۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ابتر دم بریدہ جس کی نسل قطع کر دی گئی ہو، جس کے کام کو انجام تک نہ پہنچایا گیا ہو، یہ جتنے ترجمے آپ اٹھا کے دیکھیے، یعنی اس لفظ ابتر کے 1 درجن سے زیادہ شیڈز ہیں۔ لفظ ابتر، اس کی شدت یہ کہ تمہارا دشمن ابتر، یہ تو ایک دفعہ۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں اپنے سننے والوں سے کہ اس لفظ کے تحت جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کوئی اور اس کی ڈیفینیشن تلاش کریں اور اس پورے امیج کو سافن کر دیں، اس کو بڑا ہی آپ اس کو لائٹ رکھیں، آپ زیادہ سختی نہ کریں اس میں۔ آپ کیا یہ ہے کہ اب یہ طریقہ ہوگا ہمارا؟ یعنی لفظیات ہے قرآن کی، لیا ہے سرکار رسالت میں آپ نے حدیث میں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس مطلب میں قرآن نے استعمال نہ کیا ہو کسی اور مطلب میں سرکار رسالت میں آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ تو نہیں، علم اصول ہی نہیں نا، یہ تو اصولی علم نہیں ہوا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار رسالت میں بھی اس معنی میں نہ لیں جن معنی میں قرآن نے دیا۔ تو جہاں شدت کا یہ عالم ہو، آپ کہہ رہے ہیں رسول کا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا بسم اللہ کا نہ پڑھنے والا، اکارڈنگ ٹو تبریسی، بحمد اللہ نہ کہنے والا، اکارڈنگ ٹو مودودی، on the strength of the hadith of the holy prophet، ابتر۔ اب اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ اس کی نسل نہیں چلے گی تو آپ کیا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ تھوڑی سخت بات کہ تھوڑا نرم کیجئے نا، اس کو تھوڑا ہلکا سا آپ ہاتھ رکھیں، یہ تو بہت ہی آپ نے تو سختی کر دی اس میں، یعنی دم بریدہ مقتول نسل ہو جائے گا، وہ اس کا کام کسی انجام تک نہیں پہنچائے گا، اس کے کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس کے کام کو کوئی دوام نصیب نہیں ہوگا۔ بھائی کچھ کم کیجئے، ہلکا کیجئے، یہ تو بہت ہی بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ بات ہو رہی تھی بسم اللہ کی، آپ نے تو یہ کہہ دیا، بات ہو رہی بحمد اللہ کی، آپ نے تو یہ کہہ دیا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جب وہاں تکلف نہیں کیا، حدیث کا بیان کرنے والا تو حدیث کا بیان کرنے والا ہے، لیکن جو حدیث کے بیان کو پھر بیان کریں اور وہ روات کے ساتھ بیان کریں، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو اپنی اپروچ میں کہ بڑے ہم 21ویں صدی میں زندہ ہیں، بڑی ہماری ماڈرن اپروچ ہے، بڑی کنٹمپرری اپروچ ہے، ہم بڑا مل مل کے چلتے ہیں، ہم بہت ہی ہاتھ ملا کے چلتے ہیں، بس آپ تر سے ذرا سا بچے ہی رہو۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ بات حق ہے، حق پر مبنی ہے۔ نہ تبرسی نے قیال کیا حدیث کو نریٹ کرتے ہوئے، نہ مودودی نے قیال کیا حدیث کو نریٹ کرتے ہوئے، دونوں نے کہا وہ ہے دشمن جو ابتر ہے۔ اگر کوثر والا ہی دشمن ہے، دشمن کانسٹنٹ ہے، دشمن کانسٹنٹ ہے، نتیجہ بھی طے شدہ ہے، تو ابتر وہ ہے جو میرے محبوب کا دشمن ہے۔ میرے محبوب کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے قلب پر میں نے اپنا پیغام نازل کیا، اس کو کوئی ڈینائی کرے اور یہ کہے کہ نہیں میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں پڑھتا، میں یہ نہیں کرتا، میں یہاں نہیں جاتا، میں یہی کھاتا ہوں وہ نہیں کھاتا، تو کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ سمجھے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ذرا سی تو حکم عدولی کی ہے، لیکن کیا ضرورت تھی اس حدیث کو لکھنے کے لیے؟ جبکہ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی انووک کریں اگر پروردگار تیرے رحم کا واسطہ، تیرے رحم کا واسطہ، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں لکھوں گا، مگر تیرا رحم چاہیے۔ وہاں تو آپ نے صرف بسم اللہ، ابھی آگے بھی نہیں بڑھ، رحمان اور رحیم کی منزل پہ نہیں آئے ہیں، اور وہاں
کوالیفائی کروا دیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو ابتر ہے، ابتر ہے، تو وہ حقیقت میں دشمن دین تو ہے وہ، لیکن وہ دشمن خدا بھی ہے، دشمن محبوب خدا بھی ہے، دونوں کا دشمن ہے وہ، جو ایسا عمل کرے جو بسم اللہ اور جو بحمد اللہ. اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی تکلف سے بھی کام نہیں لیا جا سکتا، کوئی تکلف سے بھی کام نہیں لیا جا سکتا، جبکہ وہ رحمان ہے. اور رحمان اور رحیم، یعنی رحمان کا مطلب کہ اس کی رحمت عامہ، اور رحیم کا مطلب اس کی رحمت خاصہ. رحمان فرما بردار کے لیے بھی، نافرمان کے لیے بھی. رحیم جو مسلسل فرما بردار ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہیں کرتے. اس لفظ سے آپ بلکہ ان دونوں اسمہائے صفتی سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، مگر الوہی صفات کا حامل لفظ رحم یہ ہے اس کا نتیجہ. اور اصول میں چلے جائیے تو رحمت بنتی ہے ان دونوں کی انتہا. اور یہاں یہ کہ رحمان، اب سمجھے کیسے؟ تو اگر مجھ جیسے کجمج بیاں سے آپ سننا چاہیں تو نہیں معلوم میں کون کون سی وادیوں میں آپ کو لے جاؤں، مگر قرآن کا یہ عالم ہے کہ قرآن ہر وقت ہماری مدد پر آمادہ ہے، بشرطے کہ آنکھیں کھول کے تو پڑھیں. رحمان کون؟ الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 55واں سورہ آپ کے سامنے، پہلی 4 آیتیں میں نے پڑھ دی. ہم اور ہماری مجال نہیں ہو سکتی کہ ہم رحمان کے معنی کریں. رحمان کے معنی سمجھنا ہے تو آ جائیے، خود قرآن مجید آپ کو بتائے کہ آگے جب بڑھو گے نا اس کے جامع اس صفاتی نام سے جس کو اللہ کہتے ہیں، تو معلوم ہے کہ نوع انسانی کی تقسیم 2 ہی طرح کے افراد میں ہوتی ہے. ایک وہ کہ جو بس طلب ہی طلب کیے جا رہا ہے، تو وہ دینے سے روکتا نہیں، اپنے ہاتھ اس کے وہ روکتا نہیں ہے، وہ دیے جا رہا ہے. اس ہارون مانگے تو دے، نمرود مانگے تو دے، شداد مانگے تو دے، موسیٰ مانگے تو دے، فرعون مانگے تو دے، ابراہیم مانگے، جو مانگے دینا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. کیسے روک لے ہاتھ؟ کیسے روکے؟ بھائی پیدا کر رہا ہے تو پہلا مقدمہ تو آپ قائم کر دیں گے، یہ کہہ کے تو پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ بھائی تیرے علم میں تھا کہ یہ نافرمان ہے، تیرے علم میں تھا کہ یہ نافرمان ہوگا، تو پیدا کیوں کیا؟ نہیں، پیدا کر کے یہ بتایا کہ ہمارے دست قدرت میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم عطا کی منزل پر آئیں گے تو پھر ہماری رحم کی جو صفت ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے گی کہ پھر وہ اپنا پرایا یگانہ بیگانہ نہیں دیکھے گی، وہ رنگ نسل کو نہیں دیکھے گی، وہ کس جگہ کا رہنے والا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی تخصیص نہیں کرے گی، وہ دیتی رہے گی. لیکن دینا چونکہ آزمائش ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد جس کو مبتلا کیا ہے، اب یہ لفظ ابتلا سے ہے، جس کو آزمائش میں ڈالا اس کا امتحان لینا بھی تو مقصود ہے. تو رحمان آزمائش، رحیم نتیجہ ہے آزمائش. رحمان آزماتا ہے، رحمان آزماتا ہے، رحیم نتیجہ دے دیتا ہے. یہ 2 لفظ جو اتنے بھاری بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان میں اس سے زیادہ جستجو کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ رحمان تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی تو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ پہلے علم القرآن، بعد میں خلق الانسان، پھر علمہ البیان، یہ کچھ ترتیب کچھ بگڑی ہوئی سی نظر آ رہی ہے. پہلے تو انسان کو پیدا ہونا چاہیے تھا، پھر اس کو قرآن کا علم ملنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اس کو بیان کی طاقت دینی چاہیے تھی. آرڈر تو یہ ہے، تو کیا ڈس آرڈرلی کنڈکٹ کا چارج لگے گا آپ قرآن پہ؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑا کنڈکٹ ہی عجیب ہے، یہ کیا بتانے کی کوشش کریں؟ لیکن ایمان اگر قرآن کو پڑھا جائے تو آپ یہ کہیں گے یہ رحمان ہے، رحمان کہ اس نے چاہ کہ اپنے رحم کے مظہر کو پہلے پیش کرے. تو سب سے پہلے اس نے خلق کیا اس مخلوق کو جسے اول عقل کہا، جس کو
اول عقل کہا، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا. کنت نبیا وآدم بینما والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھا. ابھی آدم کا کوئی ہیولا تیار نہیں ہوا تھا، ابھی تو گوندا جا رہا تھا آدم. بین ما و تین تھا. کنت نبیا، یہاں خلقت کا ہی تذکرہ نہیں ہے، عہدے پر بھی فائز ہے. کوئی تو پوچھے کہ اس منزل پہ آپ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کو تو کہتے ہیں پیغام کا لانے والا، نبی کا تو مطلب ہوتا ہے انباء غیب کا بتانے والا. یہ کنت نبیین کی گنجائش کیا تھی؟ کبھی سوال کیا کسی نے؟ وہ معاملات کیا جانے دنیا. میں نبی تھا اس وقت جب آدم بین ماؤتین تھے. میں نبی تھا تو نبی کس کیفیت میں تھا؟ امت تو نہیں تھی. اول ما خلق اللہ نوری. آدم تو آب و گل کا محتاج تھا، میں تو نور سے بن چکا تھا. اب وہ نور نے سفر کیا، اور جب وہ ایک مرتبہ آدم پہ پہنچا اور اعلان یہ ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب ہم اس کو ساختن تیار کر دیں، ہم اس کو پوری طرح سے آمادہ کر دیں، اور جب ہم اس کا پتلا بنا دیں اور باز روح کو اس میں داخل کر دیں، تو بے اختیار سجدہ کرنا انکار سجدہ نہیں. تو وہ سجدہ نفخت فیہ من روحی کو تھا. اللہ اپنی باز روح داخل کرے. اب وہ باز روح مبنی با علم ہے، نالج. وہ باز روح مبنی با حیات ہے، لائف. وہ باز روح مبنی با قدرت ہے، پاور. اٹھا کے دیکھیے ساری تفسیریں. یہ روح جو تھی یہ کوئی نفس کی آمد و شد والی نہیں، یہ وہ روح نہیں ہے، یہ روح حیات ہے جو آدم میں ڈالی جا رہی تھی، اور اس کو قیامت تک کے لیے کنٹینیو کرنا ہے. کہا ریپریزنٹ کرتی تھی یہ روح علم خداوندی کو، یہ اس کے حی اور قیوم ہونے کو ریپریزنٹ کرتی تھی، یہ اس کی قدرت کاملہ کو ریپریزنٹ کرتی تھی. یہ روح ڈالی آدم میں، پتلے کو سجدہ نہیں. جو مفقود ہوتا ہے اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. آپ میری بات کو بہت غور سے سن لیجئے، یہ آخری چند دقیقے ہیں، آخری چند دقیقے ہیں. جس کو فنا ہے اس کو سجدہ نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بحث کہ تعظیمی تھا، تکریمی تھا، واجبی تھا، نفلی تھا، اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. فقہا کے پاس جائیے پوچھنے کے لیے وہ کون سا سجدہ کروا دیا، وہ کون سجدہ کروا دیا، یہ کیا کروا دیا. آپ کیا سجدہ سہو ہے؟ اس کے بعد کیا کریں؟ یہ کون سا سجدہ کروا دیا، یہ کیا کیا مالک تو نے؟ کیا کر دیا؟ اپنی طرف متوجہ کرنے کے بجائے اس کی طرف متوجہ کر دیا، اس کی طرف متوجہ کر دیا، سجدے پہ آمادہ کیا، پتلا نہیں. کیوں؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں نے اپنی باز روح کا داخل کیا، پس اب ساجدین سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، سجدہ گزار بندے بن جاؤ. یہ ہے وہ قوت، یہ ہے وہ طاقت کہ جہاں کہا کہنے والے نے کہا. یہ وہ نور تھا جو آدم کی پیشانی میں منور تھا، اور یہ ایسے چلا کہ نسلاً بعد نسل پہنچا، اور یہاں تک پہنچا کہ پھر ایک وقت آیا کہ انا وعلی من نور واحد. یہ حدیث سے انکار مسلمان نہیں کر سکتا. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، دو ٹکڑے نہیں، دو ٹکڑے نہیں، تقسیم شدہ نہیں، واحد نور کے ہیں، واحد نور سے ہیں. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس میں تو مسلمان کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسی ہستیاں ہم میں گزری ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اپنے نور سے. وہ نور چلا اس طرح سے آیا.
کہ صلب سے رحم اور رحم سے صلب، اور یہ چلتے چلتے ایک منزل پہ آ گیا، اور وہ منزل یہ تھی کہ اس نے چاہا کہ میں رحمان میں آزمائش میں مبتلا کروں، اور بندوں نے بڑھ کے اس آزمائش کو قبول کیا۔ نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اطاعت گزار ہوئے۔ ان کا یہ ہونا ہی تھا کہ اس نے کہا میں رحیم بھی ہوں، یعنی رحمان کے بعد رحیم میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحیمیت تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ تم آؤ تو آگے۔ لیکن اگر کوئی رحمان ہی کی منزل پر رک جائے اور یہ کہے کہ بس یہیں تک، تو پھر اس میں تو فرعون بھی ہے، اس میں تو نمرود بھی ہے، اس میں تو شداد بھی ہے، اس میں تو وہ تمام ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ ہمت دلائی پیدا کرنے والے نے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، مہربان اور رحم کرنے والا۔ مہربان کا مطلب کیا ہے؟ اردو زبان میں آپ کو بتا دوں، لفظ ہے فارسی، مہر ہے محبت، چاہت، الفت، یہ ہے مہر۔ مہربان یعنی محبتوں کو قائم کرنے والا، جو محبتوں کو الفتوں کو قائم کر دے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ محبت کبھی کبھی تقاضا کرتی ہے کہ بڑھ کے امتحان کی منزل پہ بھی کوئی آ جائے، تو جس نے امتحان دیا اور کامیاب ہوا تو ہم ہیں رحم کرنے والے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما۔ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر، ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر۔ پروردگار واسطہ سرکار رسالت میں آپ کا ہمارے علم اور فضل میں اضافہ فرما، اور پروردگار ہم اپنے آپ کو آج کے دور میں کمزور محسوس کرتے ہیں اپنی شان قدرت کے نتیجے میں، اور مالک تو ہی رحمان تو ہی رحیم، ہم مسلمانان عالم کو شوکت و غلبہ عطا فرما، تعجیل فرما۔